فرمائیں اگر فقط فیضان میلاد النبی بنا دیا کوئی کافی ہے. میں بڑے علماء کے پاس بیٹھ کے لفظ جشن پر میری گفتگو ہوئی ہے تو بڑے بڑے مفتیان نے فرمایا کہ جشن کا لفظ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. جشن اور بڑے بڑے منائے جاتے ہیں اور جشن میں بڑا کچھ ہوتا ہے. جشن میں بڑا کچھ ہوتا ہے. پہلے لفظ فقط جشن کا لفظ پہلے نہیں تھا. پہلے لفظ فقط میلاد النبی تھا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رہے گا؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں, کچھ کہہ گیا ہوں, پر اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساتھ حدیث قدسی ملا کر پھر آگے سے بڑھتا ہوں. حدیث پاک میں نے سنا دی ہے. کون سی بلا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں حدیث قدسی ملانا چاہتا ہوں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. تیاری ہے نا ویسے؟ میں نے کہا تیاری ہے. عام میں سے اگر ایک بھی نہ بولے تو تیاری اس نے کروائی ہے. جب اس نے آنا ہے اس نے جھلک دکھانی ہے نا تو ساری تیاری پہلے ہو جائے. ہونی کہ نہیں ہونی؟ جب اس نے جھلک دکھانی تیاری تو ہو جانی. تو تیاری میں رہا کرو. جب وضو ٹوٹے فوراً وضو کرو تو ساتھ کہتے مولا میں تیار. نہیں بات سمجھے؟ میں کچھ کہہ گیا پتہ کیا میں کہہ گیا, جملہ بڑا عجیب سا نکل گیا ہے. وضو ٹوٹے فوراً وضو کریں اور ساتھ کہتے مولا میں تیار ہوں کیونکہ میں نے وضو کر لیا. میں نے وضو کر لیا. حدیث قدسی سنو دل خوش ہو جائے گا. میں نے اس کو پھر مرتبہ پڑھا, مجھے سرور ہے, لطف آیا. میں کھڑا اس کو پڑھ رہا تھا. رات 2:30 کا ٹائم تھا. 2 میں نے حدیثیں پڑھی, حدیث قدسیاں. میں تقریر کر کے تو نئی کتاب لایا تھا 101 حدیث مشتمل. تو میں اگر اس کو پڑھے نہیں, میں نے وہ کھڑے کر دیکھا تو 2 حدیثیں میرے سامنے آئی نا. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں کھڑے رہ گیا. میں ہکا بکا رہ گیا. میں بیٹھے رہ گیا. میں دیکھتے رہ گیا. کھڑا رہ گیا بڑی دیر تک. میری کیفیت بدل گئی. آگے میں بتا نہیں سکتا میری کیفیت کیا ہو. عجیب کیفیت ہوگی. میں کہا مولا اے باری تعالیٰ تو اتنا کرم کرتا اپنے بندوں کی, اور ہم بات کس بات ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ تعلق نہیں جوڑا, ہم نے تیرے ساتھ اپنا رشتہ محبت نہیں جوڑا. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ساری دنیا کا پیار تیرے پیار پہ قربان کیا ہے, ساری دنیا کی محبت ہے تیری محبت پہ قربان کی ہے, ساری دنیا کی نسبت ارادت ہے تیری نسبت ارادت پہ قربان کی ہے, جس نے تمام رشتے ناطے توڑ کر تیرا رشتہ جوڑا ہے. پھر اے باری تعالیٰ پھر وہ طالب تھا, پھر وہ مطلوب ہو گیا, پہلے محب تھا وہ محبوب بن گیا, پہلے عاشق تھا پھر معشوق بنا, پہلے منتظر تھا پھر منتظر ہو گیا. پھر تو نے توحید کی کرسی بٹھا کر پردے ہٹا دیے, حجابات ہٹا دیے. فرمایا میرے بندے اب تو مجھے تک میں تمہیں تکتا ہوں, اب بتا تیری رضا کیا ہے. بڑھ کے میں تقریر کر رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, جماعت میری نظر قبر سے باہر نہیں آتا. میں تقریر کر رہا ہوں نا, میری نظر وہاں ہے کہ میری پہلی ملاقات آقا علیہ السلام سے ہونی ہے, اور آقا نے یاد پوچھنا ہے کہ میری امت کو تقریروں میں کیا دیا ہے. نہیں تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 کا صرف مطالعہ کریں. علماء تو پڑھتے رہتے ہیں, میں آپ یا باغ دعاؤں میں سے پڑھے نا صبح ترجمہ والا قرآن لینا اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھنا. سمجھ نہ آئے تو کسی اہل علم کے پاس جانا, اس کا مطلب بتاؤ, سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا. تمہارے سامنے آ جائے گا. آئیے محترم ٹائم تھوڑا ہے, میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. حدیث قدسی سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بہت خوبصورت فرمان اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ وضو نہیں کرتا, تو وہ میرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. جب میرے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ وضو نہیں کرتا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. پھر اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب وہ وضو کر لے تو وضو کرنے کے بعد میری بارگاہ میں نہ جھکے تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. پھر فرمایا کہ وہ جھک کر مجھ سے نہ مانگے تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. وضو نہ کرے تو بے وفائی, وضو کر کے نہ جھکے تو بے وفائی, جھک کر نہ مانگے تو بے وفائی. آگے رب نے قسم اٹھا, کتنا پیار اس کو اپنے بندے کے ساتھ.
فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، میرے پاس اصل میں وہ انداز نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ میں اس جملے کو جو رب نے سمندر بہا دیا اپنے محبوب رسول کی امت کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اصل میں کیا کہوں، میرے پاس وہ نہیں الفاظ، جملہ بڑا خوبصورت ہے، رب نے قسم اٹھائی، فرمایا اپنی عزت و بزرگی کی قسم، بندہ مجھ سے مانگے، ہائے کیا جملہ میرا رب فرما، بندہ مجھ سے مانگے پھر میں اس کو نہ دوں تو میں نے اس کے ساتھ بھی وفا کی۔ سبحان اللہ، مان لو مولا تیری اس پیار پر۔ پھر اگلی بات سنیں، رب فرماتا میرے بندے، اے ابن آدم تجھے اندیشہ کس چیز کا ہے؟ جملہ کتنا پیارا ہے، کیوں فکروں میں لگ گیا، کس فکر میں تو لگا ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال، کتنے؟ جملہ سن لیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تخلیق سے کتنے؟ 4000 سال قبل قیامت تک آنے والے ہر شخص کی روزی رب نے لکھ دی۔ کتنے سال؟ پھر پریشانی کیوں؟ حضرت بار یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دورے پر رہتے تھے، ایک عصر کی نماز کہیں پڑھی، میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں اپنے مولویوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ عصر کی نماز ایسا پڑھی تو امام صاحب، آج کی بات نہیں، آج امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ان کا پانی بھرا کرتے تھے، کون؟ حضرت بار یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پڑھتے تھے؟ پانی بھرتے تھے۔ تو کسی نے، خادم بھی تو اس وقت خادم تھے نا، میرے آقا کی آل کے خلاف مخالفت کرنے والے یزیدی تو اس وقت بھی تھے نا۔ تو مخالفی نے کہا کہ تم اتنے اللہ کے ولی ہو، اتنے مقرب رب کے بندے ہو، اتنا مقام ہے، تو پانی بھرتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ حضرت بار یزید بستامی رحمت اللہ فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے نا یہ سارا انہیں کے صدقہ سے، میرے دامن میں جو کچھ ہے نا جو تم دیکھ رہے ہو یہ سارا کچھ انہی کے صدقہ سے ہے۔ اور میرے اور تیرے امام علماء بیٹھے، میں نے پڑھا، انہوں نے پڑھا، مفتی صاحب نے پڑھا، الحمدللہ ہمارے استاد بنے، ہمارے امام جن کا ہم مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ، وہ فرمایا کرتے لوگوں، جب بھی کوئی پوچھتا عمر کتنی ہے، کیا فرماتے تھے؟ 2 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 2 سال۔ لوگ کہتے امام صاحب کیا ہو گیا، نعمان بن ثابت کیا ہو گیا، عمر 2 سال، اتنی عمر ہے؟ بڑے پیار میں کہتے بس جو امام جعفر صادق رضی جوڑوں میں قدموں میں وقت گزارا ہے نا، بس وہی میری عمر ہے، باقی تو ضائع ہو گئے۔ اور خدا کے قسم ان کے بعد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ کے باپ ہیں، ان کی صحبت میں بھی رہے، ان کی صحبت میں رہے، اور سنو آگے سنو، فرمایا کرتے لوگوں اگر ان کے جوڑوں میں نہ بیٹھتا تو نعمان بن ثابت ہلاک۔ تو حضرت بار یزید بستامی نے نماز پڑھی، جناب سارے لوگ قریب آ گئے کہ اللہ کے ولی آگے مشہور تھے نا، تو امام صاحب لگے، میں کہہ رہا ہوں اتنی صدیوں پہلے امام کا حال یہ ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج تو مرے پہ انتظامیہ لوں، اس انتظامیہ نے مرے پہ مولوی صاحب، میں حضرت صاحب حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ کا قول پڑھ کے میں تو پریشان ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں روئے زمین پر چلنے والوں میں سے اگر ایک کا خوف بھی تیرے دامن میں ہے تو تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اگر روئے زمین پر چلنے والوں میں سے اگر ایک کا بھی ڈر تیرے دل میں ہے تو تیرا ایمان، میں کہ یہ تو دنیا کا حال ہے، جو امام مقتدیاں کو ڈرے، جو آقا کے مسلح پہ کھڑے ہونے والا نمازیاں کو ڈرے، انسانیاں کو ڈرے، کی بنے گا، کی ہوئے گا، اور اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ تیری روزی ادھر ہی لکھی ہوئی ہے، تو میرے آقا کے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا کے منبر میں بیٹھتا ہے، تو کسی دنیا دار کا نوکر ہے، تو رب کے گھر کا نوکر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا نوکر ہے۔ میرا تو رخ بدل گیا، میں بھی یہ دونوں باتیں مکمل کرتا ہوں۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، علماء کی محبت کے لیے، ان کے ذوق کے لیے بات کرنے لگا ہوں، اور تمہارے لیے بھی قیامت کا دن ہوگا،
فرشتے ایک بندے کو پکڑ کے نا اللہ تعالیٰ کے دربار میں لائیں گے. کس کے دربار میں؟ بندے کو پکڑ کے کون لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں لائیں گے. اللہ تعالیٰ حکم کرے گا اس کو میرے محبوب کی بارگاہ میں لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو میرے، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیثوں کو محبت سے سنے اور محبت سے بیان کرتا رہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کا راوی ہے، یہ بھی ہے کہ ہیرا لے لو اور یہ کام شروع کر دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے، محبت سے بیان کرتا رہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تو قبر میں جائے گا نا، قبر میں تو تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گا. سبحان اللہ. چاند اتنا دور ہوتا ہے تو روشنی زیادہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آج 14ویں کا چاند تو نہیں، پھر کہ یا تو میری 14ویں کا چاند چڑھا ہے، یا تو 14ویں کے چاند. ہر بندہ 14ویں کا چاند ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی جہاں جہاں مختلف اعمال کی اجر کی بات کی ہے تو 14ویں کے چاند کی طرح بات کی ہے. اگر 14ویں کا چاند دور ہو تو روشنی اتنی ہو کہ لوگ کہیں کہ یار 14ویں کا چاند تو نہیں، تو اگر 14ویں کا چاند بندے کی قبر میں اتر آئے پھر کتنی روشنی ہوگی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیوں میرے متی میری حدیثوں کو محبت سے سنتا بھی رہے، محبت سے بیان کرتا رہے. میری طرف سے یہ گارنٹی اور ضمانت ہے کہ جب تمہیں قبر میں اتار دیا جائے گا، لاش میں اتار دیا جائے گا، قبر بند ہوگی، لوگ واپس آئیں گے، لوگ سمجھے کہ نیچے اندھیرا ہو گیا ہے. فرمایا جو تو کام کرتا رہا ہے نا، یہ تو ضمانت میں نے دی ہے نا، لوگ واپس ہوں گے اور تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گا. یہ ہے میرا آقا کا میلاد، یہ میرا آقا کی محبت، یہ میرا آقا کا میرا خوبصورت پیار ہے. شروع ہو جائے گا کام، سارے بولیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے پکڑو، اسے لے کے نا میرے محبوب صاحب کی بارگاہ میں لے جاؤ. جب آقا صاحب کہاں، وہ اس وقت میرے آقا سے پتہ کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ حوض کوثر پہ بیٹھے بھر بھر کے جام پہ لا رہے ہوں گے، برتنوں کے ساتھ برتن میں ڈال کے میرا آقا دے رہے ہوں گے، جام پہ لا رہے ہوں گے. تو جب اس کو پیش کیا جائے گا نا، اس کو، تو آقا علیہ السلام برتن کو رکھ دیں گے اپنے یہ دونوں ہاتھوں کی، جس کو ہم چلو کہتے ہیں، ایسے بھر کے نا میرے آقا سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پلائیں گے. اب پینے والے پھر کسی راہ تو نہیں جاتا نا، اب نہیں رہا جاتا تو اس وقت کہہ رہے ہیں بندہ پوچھنے میں مجبور ہو جاتا ہے. اس وقت بندے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جملہ بڑا خوبصورت ہے. لوگوں نے پوچھا آقا ہمیں تو برتنوں سے پلا رہے، ان کو اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پلا رہے. آقا علیہ السلام سے پتہ کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا تم دنیا میں تجارتیں کرتے، کاروبار کرتے، دنیا سمیٹتے تھے، اور یہ میرے دین کو سمیٹ کر پھیلاتے رہے. تم دنیا کی تجارت کرتے رہے، یہ میرے دین اور رب کے دین کی تجارت کرتے رہے. جب اس حدیث کو میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، خدا کی عزت کی قسم میں تو خوشامد نہیں کر رہا، میں بلا مبالغہ الہی سے کام نہیں لے رہا. مجھے مولانا فاضل صاحب یاد آ گئے، ان کے مامرین یاد آ گئے جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم چھٹا مدرسہ جو بھی شروع کر رہے ہیں. میں وہاں بیٹھا، میں گم ہو گیا. میں نے کہا مولا ایک بندے کے تو نے چن کے کتنا کام لے رہا ہے. اور ایسا شخص جب رب کے دربار میں میرے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا تو میرا یقین ہے فرشتے پوچھیں گے بتا یہ ہستی کون ہے. میرا آقا فرمایا کہ آج تم نہ بتاؤ، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. آج میں بتاتا ہوں. مولانا فاضل صاحب اکیلے تو نہیں کام کر رہے، اکیلے تو نہیں لگے ہوئے نا، ان کے کارخانے تو نہیں ہیں، ان کی فیکٹریاں تو نہیں ہیں نا. لیکن خدا کی قسم میں ان کو بھی اور ان کے معامنیر کو جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس دین کے لیے چل رہے ہیں، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں. لوگوں کا اربوں خربوں پیسے ہیں، نہ پسند کرے تو نہ پسند کرے، لیکن جب رب پسند کرنے پہ آتا ہے کسی غریب کا 1 روپیہ بھی پسند کر لیتا ہے. تو جنہوں نے ان اداروں کو چلانے میں ذوق، لگن، فکر قربان کر رہے ہیں، تن من دھن قربان کر رہے ہیں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. قیامت کے دن انشاءاللہ پھر جدھر دیندار جائیں گے ادھر تم بھی جاؤ. المرء مع من احب، یہ حدیث کے لفظ ہے، یہ میرا آقا صاحب کی گارنٹی ہے. اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برتنوں سے
ہمیں برتنوں سے، ان کو اپنے ہاتھوں سے. فرمایا تم تجارت کرتے تھے دنیا کی، یہ تجارت کرتے تھے دین کی. یار اتنی فضیلت تیری ہو. پھر تو سوچے باج یزید بستامی نے بیٹھ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے. اس دور کے امام صاحب نے پوچھا باج بستامی تم چلتے پھرتے رہتے ہو، کھاتے کہاں سے ہو؟ تم چلتے پھر تبلیغ پہ تو کھاتے کہاں سے ہو؟ تو میں رک جاؤں گا 2 منٹ رکو، مجھے نماز کو لٹا لینے دو، عصر کی نماز کو لٹا لینے دو. وہ لٹانے لگے، نماز پڑھنے لگے. لوگ اچھے مغرے حیرانگی کی بات ہے، ابھی نماز پڑھی ہے. نماز سن لیں. جب نماز پڑھ کے آئے لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ ہمارے ساتھ آپ مل کے نماز نہیں پڑھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یار نماز تو پڑھی ہے، پتہ کیا ہے، جس امام کو یہ پتہ نہیں کہ رزق کون دیتا ہے، اس کے پیچھے باجزید بستامی کی نماز نہیں ہوتی. رحمت اللہ تعالی اس کا فرمان ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میں تو اس جو میں رزق دیتا ہوں جو تیری سمجھ میں نہیں ہوتا. بہرحال میں کافی آگے چلا گیا، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں. توجہ طرف جملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے اندیشہ، یہی بات کر رہا تھا نا کہ تمہیں اندیشہ ڈر کس چیز کا ہے. ہاں اے میرے بندے، ڈر تو تب، خوف رکھ تب، اندیشہ ہو تب کہ تیرے رب کے خزانے خالی ہو گئے. رب فرماتا ہے، اب جملہ سنیں، فرمایا میرے بندے پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. تیرے رب کے خزانے بھرے ہوئے تھے، بھرے ہوئے ہیں، بھرے رہیں گے. جب تیرے رب کے خزانے خالی کبھی ہوئے نہیں ہیں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، خزانے تیرے لیے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں بنی آدم تو پریشان کیوں ہے؟ آپ بتا کہ تو پریشان کیوں ہے؟ محترم یہ تو میں بڑی تیزی کے ساتھ پیغام دیتا رہا، لیکن آگے میں اس آیت پر 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ویسے میری باتیں کیا کوئی یاد ہو گئی؟ نہیں آستہ بولو، کوئی خطرہ بھی نہ ہو جائے نا. خطرہ بھی ہو سکتا ہے نا. تیاری فل ہو گئی. جو اداروں کو چلانے میں چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، مزید چلیں گے، چلتے چلتے مریں گے، پھر قبر میں جائیں گے. پھر پہلی ملاقات آقا اس طرح سے مجھے ہونی ہے. اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میرا آقا نے فرمایا ان کو لا ادری آنا ادری. ہائے ہائے، فرمایا تو نہیں مجھے جانتا، میں تو تمہیں جانتا ہوں. ہائے ہائے، یہ جملہ انشاءاللہ نکلے گا، یہ نکلے گا. میں جس حد تک میں نے قرآن کی تعلیم، اس کو پھیلانا، اس کو پڑھانا، میں نے ادرس تعبیر پڑھ چکا ہوں. میں وہ کیا بیان ابھی مندر بیان کر رہا تھا، بلکہ میں بھی کہوں گا کہ جب بھی کوئی ختم قرآن ہوتا ہے نا، بچی کا، بچے کا، ناظرہ بھی ہو، ناظرہ بھی ہو، سن لیں، اہتمام کرو. کنزل مالک حدیث کی کتاب علماء جانتے ہیں، اس میں حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ختم قرآن ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے 60,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے. کتنے؟ تو فرشتے تو ایک ہی بڑا کیونکہ معصوم ہے، نور ہے، نوری ہے. کتنے؟ 60,000. بلکہ میں علماء کی بات کرتا ہوں، جب ختم قرآن صلاۃ التراویح کا ہو، شب قدر کو جلدی نہ کرے، ہاتھ آ کے فارغ نہ کر دے، اس دن اہتمام کرو، لوگوں کو پورا رمضان ڈالتے دو. لوگ اس ٹائم تو ختم قرآن ہو رہا ہے، 60,000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں. پھر ادھر رب براہ راست سنو، رب براہ راست درمیان میں کوئی آر نہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے میرے قرآن کو مکمل کرنے والوں مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. ادھر رب براہ راست بھی پوچھتا ہے، پھر 60,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ اے فرشتوں یہ مناجات کریں گے. تم نے پتہ کیا کہنا؟ آمین. اگر تیری آمین پہ 60,000 فرشتے آمین کہیں تیری دعا پر تو پھر کمال نہیں. تو میں تو علماء کو بھی کہہ رہا ہوں، مولانا صاحب کیا کر رہا ہوں، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ گھر میں اگر تمہاری بیوی، بیٹی، امشیرہ، والدہ اکثر گھر میں قرآن پڑھتی ہیں، جب قرآن مکمل ہونے لگے، جب تک والناس کرے، پورا گھر کا ٹبر، پوری فیملی اہتمام کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ. الحمدللہ وہ ختم قرآن جہاں بھی ہو 60,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں. پھر ان کی دعاؤں پر، ان کی مناجات پر پھر وہ کیا کہتے ہیں؟
امت کے لیے نکلا ہے، یہ بھی ساتھ لے کے جاؤ. بتاؤ قرآن پڑھنے والوں، جب ختم قرآن کرو تو پھر جی بھر کے دعائیں مانگو. میں یہاں تک پڑھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جتنی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں سب گھڑیوں میں سے اعلیٰ عظیم اگر کوئی گھڑی ہے تو وہ ایک ہے. کیا کہ وہ کون سی؟ فرمایا ختم قرآن. سبحان اللہ. ختم قرآن. عرض کیا کہ فرق کیا ہے؟ فرمایا باقی جتنی مقبول گھڑیاں ہیں نا اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے. عرض کیا کہ وہ کیا؟ فرمایا اس میں براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے میرے قرآن کو مکمل کرنے والوں مانگو مانگو. اس لیے ختم قرآن کی اس سے بھی اعلیٰ ہے. یاد رہے گی؟ آئیے محترم میں ٹائم کے اندر انشاءاللہ قول کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. بڑی 2-3 باتیں بڑی خوبصورت ہیں وہ آپ کے یہاں شامل حال کرنا چاہتا ہوں. یہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران ہے اور یہ تیسرا پارہ ہے. علماء جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں لفظ آ رہا ہے کل. کیا لفظ آ رہا ہے؟ کل. اس پہ میں نے کئی تقریروں میں نے باتیں کی ہیں کہ کل ہے، الا ہے، انا ہے، وَاعْلَمُوا ہے، ان اللہ ہے. ان یہ سارے ایک تاکیدی لفظ ہیں، قسمیہ لفظ ہیں. یہ قرآن مجید میں مختلف مقاموں پر جہاں کوئی خاص بات ہو تو یہ الفاظ آتے ہیں، یہ الفاظ آتے ہیں. تو اس لیے یہاں بھی ایک خصوصی پیغام ہے. تو رب نے فرمایا کل. کیا فرمایا؟ کل. اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ارشاد فرما دیجیے. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، الحم سے لے کر والناس تک یہ سارا کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو یہ کس نے سنایا آپ کو؟ آپ نے تو نہیں سنایا. یار آپ پریشان ہو گئے. میں سوال نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے تو کسی قرآن یہ نہیں سنایا، سکھایا تو نہیں. اہل علم بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ براہ راست کسی بندے سے بات کر لے گا نا تو وہ نبی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ تو رب نے تو بات کرنی نہیں کس کے ساتھ، کیونکہ نبی مخصوص ہے، وہ مخصوص ہو گئے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے. تو یہ سارا قرآن رب کا کلام کس کی زبان سے نکلا ہے؟ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے خروج ہوا ہے، تلاوت ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تقریر پتہ نہیں کتنی کر گیا ہوں. تو میرے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرمائے، یہ مجھے کہیں مولانا صاحب تقریر کرو، تو میں کیا کروں؟ چلو میں کیا کر رہا ہوں؟ تو بولو میں تقریر کر رہا ہوں نا. تو مفتی صاحب مجھے کہا تقریر کرو. مفتی صاحب کو نہیں پتہ تقریر کرنا، تو مجھے نہیں پتہ تقریر کرنا. پھر مجھے کیوں کہا ہے مولانا صاحب تقریر کرو؟ میں ساری مثالیں کو ایک ہی مثال دوں گا. ان کو پتہ میں تقریر کر رہا ہوں، میں خطاب کر رہا ہوں، میں واعظ کر رہا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں. ان مجھے دوران تقریر کا مولانا صاحب تقریر کرو. ان کو پتہ، مجھے پتہ، آپ کو میں بھی آگے نہیں بولا، میں تقریر کو جاری رکھا. سارا کلام زبان نبوت سے تلاوت ہوا. تو رب نے پھر تو فرمایا کل، علیحدہ تو فرما دیجئے. کیوں فرمایا؟ سارا قرآن فرمایا نہیں جا رہا؟ بولیے. تو پھر رب نے کیوں فرمایا فرما دیجئے؟ نہیں محترم، بات یہ نہیں ہے. کلام سارا زبان نبوت سے ہی خروج ہوا ہے، تلاوت ہوا ہے، نکلا ہے. لیکن جہاں فرماتا نا کل فرما دیجئے، یہاں کوئی خاص بات ہے، پیغام ہے، قابل توجہ بات ہے جو رب کی بارگاہ میں بڑی اعلیٰ ہے. اس لیے رب کو فرمانا پڑا کل فرما دیجئے. یاد رہے گا؟ اب کل کے آگے آپ نے قانون بیان کیا بڑا خوش، جو میں آپ کو نہیں سمجھا سکوں گا، آپ لوگ بات سنتے رہتے ہیں. آگے قانون بڑا پیارا رب نے بیان کیا، بڑا خوبصورت. رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان کرو. اعلان کیا ہے؟ کہ ان کن تم. اب تم کے اندر سارے ہیں، صیغہ بات کا نہیں ہے. ان کن تم، اگر تم میں سے رب اعلان کروا رہا ہے زبان نبوت سے، اور ہم سے مخاطب ہے آقا علیہ السلام. رب مخاطب نہیں ہے، وہ غیب ہے، وہ غیب ہے، وہ اعلان کروا رہا ہے. کس کی زبان سے؟ زبان نبوت سے. اور کیا کہہ کے؟ کل فرما دیجئے کہ اگر تم میں سے کسی کی تمنا ہو، کسی کی آرزو ہو، کسی کی خواہش ہو، کسی کی طلب ہو، کسی کا اشتیاق طلب ہو، چاہت ہو، کس کی کمال ہے. تو حبن اللہ،
اگر تم میں سے کسی کی تمنا ہے نا کہ رب کی محبت کی دولت میرے دامن میں آ جائے، رب کی محبت کی دولت میرے کشکول میں آ جائے، میرے من میں آ جائے، میرے دامن میں آ جائے، مجھے رب کی محبت کی دولت مل جائے، اگر کوئی مشتاق اس چیز کا طالب ہے، رب نے فرمایا کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبانیں نبو سے اعلان کرو کہ میں محبت کی دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کمی نہیں آئے گی، کمی میں ایک بات میں اپیل کرتا ہوں، ایک بات مجھے بھول نہ جائے، اچانک یاد آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جنت مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، لیکن میری امت میں سے 4 شخص ایسے ہیں کہ جنت خود ان کو مانگتی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، جنت خود ان کو مانگتی ہے۔ وہ تو میرے آقا کے غلام محمدی یونیورسٹی کے طلباء پڑھے تعجب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے آپ کی امت میں سے، ان کی نشانی، ان کی علامت، ان کا تعارف، ان کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بڑا پیارا تعارف کرایا، بڑی پیاری نشانی ہمیں آتی ہے، علامات۔ آج میں کہتا ہوں کہ اگر دروازے نکلنے سے پہلے یہ 4 عمل اگر ہم یہاں سے پکا ارادہ کر کے جائیں کہ ہم نے کرنا ہے تو کمال نہیں، مشکل بھی نہیں، مشکل بھی نہیں، خدا کی قسم دنیا کا ہر کام تو کرے تو یہ مشکل ہے، تو کرے جنت نہ مانگے تو جنت کی نظر تیرے اوپر رہے تو کمال نہیں آتا، تو جنت کی نگاہ بھی آ جائے، جنت خود تیری مشتاق بن جائے، جنت خود تیری طالب ہو جائے، جنت خود تیری عاشق ہو جائے، جنت خود تیری محب ہو جائے، جنت رب کو کہے مولا یہ بندہ مجھے دے دے، یہ بندہ مجھے دے دے۔ اور کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا تعارف ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے پہلا تعارف یہ ہے، کیا پہلا تعارف ہے کثرت سے قرآن پڑھنے والا۔ کیا کثرت سے قرآن، میرا قرآن کا موضوع نہیں ہے، قرآن کا موضوع بڑا عجیب سا موضوع ہے نا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا۔ آگے کچھ کہہ دوں نہیں، اگر کہو میں کہہ دیتا ہوں، اگر کہو میں نہیں کہنا، اگر تجھے کہو میں نہ تو میں پھر بھی کہہ دیتا، میں کو ڈرنا ہے، میں نبی پاک کا فرمانا سناوا۔ ہائے کیا بات ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں تعاون کرنے والا۔ سبحان اللہ، جہاں سخی کا درجہ ہے وہاں کسی کا نہیں، جہاں سخی کا درجہ ہے، صاحب تشریف فرما، جہاں سخی کا درجہ ہے وہاں کسی کا نہیں ہے، لیکن علماء کو سب سے اوپر رکھا۔ یہ علماء سمجھیں نہ سمجھیں، علماء نے سب اوپر رکھا۔ اگر ایسی اپنی نوکری سمجھ آئیے تو علماء نے بتایا ہے کہ سخاوت کیا ہے، تابی سخاوت ہوئی ہے نا، اگر علماء نہ بیان کرتے تو سخاوت کی علم کیسے ہو جاتا؟ ایک دن میرا آقا علیہ السلام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی تھی، خامد بیوی کا رشتہ ہے، ہم سب کی کیا ہے، ہم سب کی ماں ام المومنین، اور آپ مفتی کے درجہ پر فائز تھے، 8000 صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، جو مسئلہ سن لیں، جو مسئلہ صحابہ کرام میں آ جاتا وہ ایسا کے دروازے پہ حل ہوتا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، اور آپ فرمایا کرتی کسی کی ضرورت مسئلے کی ہو تو میرے پاس آؤ۔ سبحان اللہ، مفت مفتی کے درجہ پر فائز تھی، کس بات؟ اور سب سے زیادہ حدیثوں کے راویوں میں دوسرا درجہ حضرت عائشہ صدیقہ کا، دوسرا درجہ کس کا؟ پہلا درجہ حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہ، اور دوسرا درجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ آپ گھر میں روایات سنتی رہتی، آ کر سنتی رہتی، اس کے آگے تھی باہر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اندر کی بات بھی باہر آ جاتی تھی کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے ابو ہریرہ میرے آ کر دعا دی، اس لیے وہ پہلے درجہ پر چلے گئے، پہلے
میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج میں سے یہ ایسا درجہ کیوں حاصل کیا ہے؟ تو میں ایک دن سوچا کہ باقی بیوی کا میرے آقا ٹھہرتے تھے ایک رات، ادھر 2 راتیں ٹھہرتے، 2 راتیں ٹھہرے، میں سمجھا کہ میں عائشہ صدیقہ رضی میرے آقا ہم سب کی جو ماں ہے نا، میرے خیال میں نا وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دیتی. جب آقا تشریف لاتے 2 راتیں ٹھہرتے 2 دن ٹھہرتے، میرے آقا کی یہ بیوی ہم سب کی ماں آقا سے پوچھتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی، ایسے پڑھتی رہتی، سنتی رہتی، سیکھتی رہتی. بس کیا کروں یارا کہ لینڈ پھر نکل گئی ہے. ایک بار میں آپ کو اور ساتھ شامل کر دوں، پھر پول کی طرف جاتے ہیں. تو میں بتا دوں آپ کو، بڑی پیاری بات ہے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑے پیار میں، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں بڑے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. موڈ کو کیا کہتے ہیں؟ پیار، محبت میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم آج سالانہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ بھی ہیرا ہے جو اچانک میں زبان پہ آ گیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے عائشہ کتنے ساتھی بیٹھے تھے وہاں؟ میں نے بھی بیان کیا کتنے بیٹھے تھے؟ 2. یا میرے آقا کی بیوی تھی یا میرا آقا تھا. خامد بیوی 2، میں نے بتایا خامد بیوی دونوں بیٹھے تھے، 4 دیواری کے اندر بیٹھے، میں بے گفتگو ہیں. میرے آقا علیہ السلام پیار میں آ گئے. اور کیسا پیار تھا؟ میرے عائشہ صدیقہ اس طرح 4 زانو تھے، جس طرح چوکڑی کہتے ہیں، جس طرح حضرت صاحب بیٹھے چوکڑی، میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں. نبی پاک کے ساتھ سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی زلفوں سے پیار کر رہی ہیں. پیار کرتے کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. میں عائشہ آج میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جو تیرا جی چاہتا ہے مجھ سے مانگ. بس ایک محبت کی بات تھی، بات گھر کی تھی. اتنی صدیوں کے بعد پتہ کتنی علماء نے بیان کر دی ہوگی، آج میں بھی بیان کر رہا ہوں. وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آیا رضی اللہ تعالیٰ کا، اچانک بات میرے زبان پہ آ گئی تو یہ بھی ہیرا اب تک پہنچ جائے. اور دروازے سے نکلنے سے پہلے فل تیاری کر لیں، ہم نے یہ ہیرا پوری زندگی استعمال کرنا ہے. تیاری ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، آقا حکم فرمایا آج جو تیرا جی کہتا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار. وہ کون تھی؟ وہ بھی عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ عنہ. کو معمولی درجہ نہیں تھا. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آقا اگر حکم ہو، اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں. میرے آقا نے ساتھ مسکرائے، تبسم فرمایا. تو میں عائشہ بڑے دعوت ہیں کی پیار کی گل سی نا. فرمایا تو ٹھیک ہے آپ اپنے باپ سے مشورہ کریں، کیونکہ اب میں تو کہہ دیا. وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں